دوستوں، آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ آج یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 41 بار پڑھتی ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج یا اللہ یا محمد کی برکت سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ رجب کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن کا ایک ایک دن گن کر شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کی 3 تاریخ آئے، کملی والے آقا کے مہینے کی 3 تاریخ آئے اور یا اللہ یا محمد کا یہ بابرکت عمل، یہ بابرکت وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر اپنی تمام حاجات کو پورا کرواؤں۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا مہینہ ہے۔ جس کے گھر میں تنگ دستیاں ہیں، جن کے گھر کے حالات خراب ہیں اور بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو وہ آج یا اللہ یا محمد کا یہ عمل، یہ وظیفہ صرف 41 بار پڑھ کر دیکھ لیں اور ساتھ میں تیسرا کلمہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ عمل بہت خاص ہے، آج کا دن بہت مبارک ہے۔ آپ لوگوں نے ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو تیسرا کلمہ اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 3 بار پڑھتے ہی آپ کا مقدر کھل جائے گا، آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا رزق کھل جائے گا، آپ کے رکے ہوئے تمام کام پھر دوبارہ پہلے کی طرح چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، ایک نئی زندگی کی آغاز کر دیتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کر دیتا ہے جس زندگی میں نہ تو دکھ ہو، نہ تو درد ہو، نہ تو تکلیف ہو اور نہ ہی آپ لوگوں کو کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے۔ بس آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، اس دن کا میں نے خود بہت شدت سے انتظار کیا، کیونکہ یہ دن بہت ہی برکت والا، عظمت والا اور ایسا کرامت و وظیفہ ہے، اتنا کرامت دن ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو تیسرا کلمہ 3 بار پڑھ لیتا ہے اور یا اللہ یا محمد کا وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں ایسا بابرکت عمل ہے، ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ یقین کریں آپ کی تقدیر، آپ کے نصیب ایسے تبدیل ہوں گے، ایسے رستے بننا شروع ہو جائیں گے، آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں گناہ گار تصور کی جاؤں، میں گناہ گار ہوں۔ تو آج وہ دن ہے، آج وہ لمحہ فکریہ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اللہ والوں کا وہ عمل، وہ وظیفہ دینا جا رہا ہوں جس کو پڑھنے کے بعد انسان کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ شعبان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 10 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے اور پریشانی بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل صرف 1 بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو شعبان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستی، وہ پریشانی جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، تو اللہ والو آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن اس عمل کو لازمی پڑھ لو۔ آج میں آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ بلندیوں تک پہنچ جائیں گے،
اللہ والوں माह शाबान की अजमत और फजीलत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि ये कमली वाले आका का महीना है, ये रब्बे करीम के प्यारे महबूब का महीना है। इस महीने में अगर कोई बंदा नबी करीम से अपनी पसंद के तकदीर और नसीब को लिखवाना चाहता है, इस महीने में वजीफा पढ़ने का फायदा पूरे साल का होता है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में नसीब और तकदीर लिखा जाता है। जब नसीब और तकदीर रब की तरफ से लिख दिया जाता है तो पूरा साल ना तो आपकी कामयाबी को कोई रोक सकता है और ना ही आपके लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है। इसलिए आज मौका है, आज वक्त है। अगर आप अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद फैसले करवाना चाहते हैं, पसंद की शादी के लिए पढ़ लो, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लो, आप घर में बरकत के लिए पढ़ लो, दुकान दफ्तर कारोबार में तरक्की उरूज के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, ये अमल हर मकसद में आपको कामयाब कर देगा, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। माह शाबान की आज 3 तारीख है, पहले इतवार का दिन है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जो शख्स ये वजीफा पढ़ता है वो और उसकी औलाद दोनों दौलतमंद हो जाती हैं। दोस्तों, इतवार के दिन को बहुत से लोग लापरवाही में गुजार देते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये कोई आम इतवार नहीं है। इतवार के दिन तो बहुत से आते हैं, लेकिन आज माह शाबान की 3 तारीख पहले इतवार का दिन और आज इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ने वाला हर मुश्किल परेशानी से आजाद हो जाता है। जो कोई मकरूज है मुकम्मल कर्ज से खुलासी हो जाएगी। बास औकात होता क्या है कि इंसान पर कोई आजमाइश आती है, कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, वो लाखों करोड़ों का मकरूज हो जाता है, घर में खाने को कुछ नहीं होता और इंसान ये सोचता है कि इतना कर्ज कैसे उतरेगा। ऐसी आजमाइश में, ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ रब की जात है आपके गुनाहों को बख्श सकती है, आपको आजमाइशों से निकाल सकती है। सिर्फ आपने आज के दिन ये वजीफा पढ़ना है। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा आपको समझ भी नहीं आएगी कि कब और कैसे उतरना शुरू हो जाएगा। आपके कर्ज की अदायगी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप में से कोई बेटी के रिश्तों के लिए परेशान है, माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए बड़े बेहतरीन रिश्ते हो जाएंगे, बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा मसला रिस्क की कमी है। आज हर घर का मसला पैसों की कमी है। दोस्तों, बेरोजगारी की वजह से पैसों की कमी आती है। पैसों की कमी से बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। पैसों की कमी से आपसे मोहब्बत खत्म हो जाती है। पैसों की कमी से कोई आपकी इज्जत नहीं करता और पैसों की कमी ही की वजह से लोग आपको मुंह लगाना भी छोड़ देते हैं, आपसे बात करना पसंद नहीं करते। पैसों की कमी की वजह से ही मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, घरेलू नाचाकियां बढ़ जाती हैं, कारोबार में इंसान चिड़चिड़ा हो चला जाता है, हर वक्त लड़ाई झगड़ों से थक जाता है, हार जाता है, मायूस हो जाता है, बस वो परेशान हो जाता है, लाचार हो जाता है। लेकिन आज माह शाबान के इस बाबरकत महीने में, इस अजमत वाले महीने में, इस कमली वाले आका के महीने में जो शख्स भी ये खास तस्बीह पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी तमाम तर परेशानियां, तमाम तक दुख दर्द तकलीफ को उसको खत्म कर देगा। अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आप लोगों का भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने इस अमल को करना किस तरीके से, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। घर, दफ्तर, कारोबार, सफर में चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप लोग इस अमल को मुकम्मल इजाजत के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना, मैं यही कहूंगा कि तन्हाई में है। इस तरह से पढ़ें कि वजीफा पढ़ने में आपको मजा आए, अमल करने में आपको मजा महसूस हो,
کیونکہ ہر کام میں لذت ہوتی ہے، رب کی عبادت میں لذت ہوتی ہے، قرآن میں لذت ہوتی ہے، تو لہٰذا محبت، عقیدت اور اپنی پوری کی پوری حسن سلوکی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا تعلق انڈیا سے ہو، پاکستان سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، جس دنیا کے حصے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ نے ماہ شعبان المعظم کی آج کی 3 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا، معاملات کو بہترین کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایک بار میرے ساتھ دعا کر لیجئے گا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، اس مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہو رہی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہیں، نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ میرے مولا، ہماری تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، تمام دکھ درد تکلیف کو دور فرما دے۔ میرے مولا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا۔ میرے مولا، ایسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق کریم کمانے کی توفیق عطا فرما، ایسا بابرکت رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد، جس کو کمانے کے بعد ہم سے نہ نمازیں چھوٹے، نہ اپنے والدین کے گستاخ بنے، اور نہ ہی میرے مولا ہم تیرے گستاخ بنے۔ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، ایسے رستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، اس رستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ میرے مولا، ہمیں اپنی زندگی کو حسن سلوک کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بھی مقروض ہیں یا پھر جو لوگ سود کے چکر میں پڑ گئے ہیں، بینک سے لون لے لیا ان لوگوں نے، پریشان ہیں اور بینک والوں نے بھی جینا حرام کر کے رکھا ہے، میرے مولا ان کی خیر فرما، ان کی مدد فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ میرے مالک و مولا، تو بہتر جاننے والا ہے، تو مسبب الاسباب ہے، میرے مولا جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی توفیق کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ عطا فرما۔ میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ملک شام اور برما کی حفاظت فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو سب کی دعائیں قبول و منظور ہو جائیں گی۔ اب آپ لوگوں نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو یہ سب سے بہترین ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے، کیونکہ آج تاریخ بھی 3 ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی انسان جب کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کسی بیماری کے لیے، پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے وظیفہ پڑھتا ہے، آج آپ کو جو چاہیے صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ اس بار رب سے مانگ رہے ہیں، آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، گھر مانگنا ہے گھر مانگ لو، کرائے کے مکان پر رہتے ہو، ذاتی مکان چاہیے، اللہ پاک سے مانگو، رزق حلال چاہیے، روزگار نہیں ہے یا کاروبار میں برکتیں نہیں ہو رہی، آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر ہے، اللہ والوں مانگنے سے ہچکچاؤ نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھو، سچے دل سے مانگو، اس طرح سے مانگو کہ اللہ رب العالمین سے آج لے کر ہی اٹھو گے۔ جو بندہ ضد کر کے بیٹھتا ہے، اللہ پاک اس کی ضد کو پورا فرماتے ہیں، لیکن بیٹھنا آپ نے محبت کے ساتھ ہے۔ اور آج تو ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے، یہ 3 کا جو فیگر ہے یقین کرے بڑا ہی باکمال ہے۔
اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی 3 تاریخ کو صرف 3 بار درود پاک پڑھ لیتا ہے اور پھر وہ عمل کو شروعات کرتا ہے، اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے 3 بار آپ لوگوں نے درود پاک اول آخر لازمی پڑھنا ہے، 3 بار درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، تو عرش الہی پر بیٹھا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ شعبان کے پہلے اتوار کے دن اس وظیفے کا شدت سے انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ دن آئے اور ہم رب کریم سے اپنی حاجات کو پوری کروائیں، کب یہ قبولیت کی گھڑیاں آئیں، ہم یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی نسلوں کے لیے رزق کا انتظام کرائیں۔ اللہ والوں، اس عمل کی برکت سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، گھر کے کونے کونے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے وہ کام جو کئی سالوں سے اٹکے ہوئے ہیں، ماہ شعبان کے پہلے اتوار کے دن یہ اعمال پڑھ کر وہ تمام اٹکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب اللہ کریم راضی ہوتا ہے پھر راستے بھی بن جاتے ہیں، اسباب بھی بن جاتے ہیں، غیبی مدد بھی ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہوئے لاپرواہی مت کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے آپ جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ جتنے بھی گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے جائیں۔ آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ رب کریم کی رحمتیں برکتوں کے سائے تلے آ جائیں گے، پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے فوراً بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آج کا خاص مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے، یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، تیسرا کلمہ جس کی فضیلت اور برکت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن یہ 3 بار تیسرا کلمہ پڑھنے سے نصیب بدل جائے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے، بگڑا مقدر سنور جائے گا۔ اللہ والوں، آپ کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا، بڑی سی بڑی پریشانی ایک دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ آج اگر کوئی ارجنٹ کام ہے، ارجنٹ کسی مقصد میں کامیابی چاہتا ہے، آپ کے رشتوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو جائے، یہ وظیفہ صرف 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی بیماری ہے، آپ بیمار ہیں، شفا کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ امیر ہونے کے لیے پڑھ لیں، اپنی تمام تنگ دستیوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج ماہ شعبان المعظم کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے۔ یہ تیسرے کلمے کے کلمات ہیں۔
ان کو آپ نے توجہ اور دھیان سے حسن سلوک کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف اور صرف تین بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ شعبان کی 3 تاریخیں اور آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور وہ بھی صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار تیسرا کلمہ شعبان کی 3 تاریخ کو پڑھنے سے آپ رب کریم سے جو کچھ مانگیں گے آپ کو فوراً مل جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ 3 بار تیسرا کلمہ ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو پڑھتے ہی عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہترین فیصلے کر دیتے ہیں۔ آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، بیٹی کے روشن نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ جو سالوں سے لاکھوں کی ڈگری لے کر بیٹھا ہے، آج صرف 3 بار ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو تیسرا کلمہ ماں باپ پڑھ لیں، بچے خود پڑھ لیں، نوکری خود چل کر آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو اس عمل کو آپ خود پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل واقعی 3 بار پڑھنے سے پورے سال کی رزق اور دولت کا انتظام کروا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار بتائے گئے طریقے سے ماہ شعبان کی 3 تاریخ کو پڑھنا ہے۔ ابھی تک میں نے آپ کو 2 اعمال بتائے۔ پہلے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے، بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے، وہ بھی بتا چکا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام اتنے طاقتور ہیں کہ اسے پڑھتے ساتھ ہی آپ پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جو پڑھتے ساتھ ہی آپ کو، آپ کی نسلوں کو ہر طرح کی چنگل سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ آج کا دشمن گولی سے نہیں مارتا، نظر بد سے، حسد سے، جادو جنات سے مار دیتا ہے، کاروبار پر بندش لگا دیتا ہے، آپ کو مجبور کر دیتا ہے، بچوں کے رشتوں پر بندش لگ جاتی ہے، آپ کی جوان اولاد رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایسے تمام لوگ، ایسے بچنے کے لیے، اس سے حفاظت کے لیے یا باسطو یا کریمو کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج آپ نے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کرم کی ایک نظر ہو جائے، میرے آقا پہ صرف اور صرف ایک نظر کرم ہو جائے۔ تو آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ پہلے اتوار کے دن آپ نے تیسرے نمبر پر یا باسطو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا کریمو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو یا کریمو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا باسطو یا کریمو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا باسطو یا کریمو پڑھتے ہی پھر آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری عمل، آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یا اللہ یا محمد ہی ہے۔ اللہ والوں، آخری نمبر پہ جو بندہ بھی آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ اور پہلے اتوار کے دن جو بندہ بھی یا اللہ یا محمد سے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو میرا اللہ پاک اس کے لیے اس طرح کی آسانیاں فرماتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یا اللہ کا مطلب اے میرے معبود، یا محمد کا مطلب کملی والے آقا کا نام ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اللہ رب العالمین کا مہینہ تھا۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان جو کہ امت کا مہینہ ہے۔
اور جو بندہ بھی اپنی تقدیر کو سنوارنا چاہتا ہے، اپنے رکے ہوئے کام کو دوبارہ سے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے، تو وہ آج ان خاص اعمال، ان خاص وظائف کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھے۔ اللہ پاک ایسی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، اب یا اللہ یا محمد کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو صرف اور صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 بار یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ رب العالمین سے مانگنا شروع کریں۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی خطائی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ آج ماہ شعبان کی 3 تاریخ ہے اور یہ پہلا اتوار ہے۔ آپ لوگوں کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔